کون تھے حضرت عمر جنہوں نے سکندر سے بھی بڑی حکومت قائم کی تھی اور 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کا ایریا ان کی حکومت میں آیا کرتا تھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن بعد میں کیسے مسلمان ہو گئے؟ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کہا جاتا تھا کہ ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، اور جس گلی سے بھی عمر گزرتے وہاں سے شیطان الٹے پاؤں بھاگ جاتا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستو، حضرت عمر کی پیدائش 584 میں مکہ شریف میں ہوئی تھی، یعنی ہمارے نبی کی پیدائش سے 13 سال کے بعد حضرت عمر کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی تھی، جو کہ مکہ کا سب سے مشہور خاندان تھا۔ اسی خاندان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے والد نے انہیں بچپن میں اونٹ چرانے کی ذمہ داری دی تھی۔ جیسے جیسے حضرت عمر بڑے ہوتے گئے تو لکھنا پڑھنا بھی پوری طرح سیکھتے گئے۔ لکھنے پڑھنے کی مہارت کے ساتھ ساتھ آپ نے تلوار بازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی جیسی چیزوں کو بھی سیکھ لیا تھا، جو اس زمانے کے بہت بڑے ہنر ہوا کرتے تھے۔ گھڑ سواری میں آپ اتنے ماہر تھے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے پر کود کر بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ بہت بڑے پہلوان بھی تھے۔ آپ مکہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرا دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کے سامنے بڑے بڑے پہلوان کانپا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے والد یعنی خطاب اپنے خاندان کے سردار تھے، اسی لیے پورے خاندان میں انہی کی چلا کرتی تھی، یعنی پورا خاندان انہی کے اشارے پر چلا کرتا تھا۔ لیکن جب خطاب یعنی حضرت عمر کے والد کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر ہی کو خاندان نے اپنا سردار مان لیا تھا۔ اب حضرت عمر کو بھی خاندان کے لوگ اتنی اہمیت دیا کرتے تھے جتنی ان کے والد کو دیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت عمر بہت سخت مزاج انسان تھے، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ تمام صحابہ میں حضرت عمر ہی کو سب سے زیادہ غصے والا انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کی باتوں سے لوگ مسلمان ہونے لگے تو مکہ کے کفار آپ کو بہت ہی زیادہ ستایا کرتے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیف دیا کرتے تھے تاکہ ہمارے نبی لوگوں کو مسلمان نہ کریں، اور جو لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں وہ واپس سے اپنے باپ داداؤں کے مذہب یعنی بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں۔ اسی لیے مکہ کے لوگ ہمارے نبی اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، اور ان ظلم کرنے والوں کی لسٹ میں حضرت عمر کا بھی نام تھا، یعنی حضرت عمر بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار مکہ کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اسلام دنیا ہی سے ختم ہو جائے اور لوگوں کو مسلمان بنانے والا ہی دنیا سے ختم ہو جائے۔ مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں نے ایک میٹنگ رکھی اور اس میں یہ رائے پیش کی گئی کہ محمد ہی کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ محمد کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عمر جو اس وقت نوجوان تھے اور ان کی عمر صرف اس وقت 26 سال کی تھی، تو حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں بولتے ہیں کہ میں محمد کو قتل کروں گا، اور اپنی تلوار اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف دوڑا دیا۔ لیکن راستے میں ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوتی ہے جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو لوگوں کے ڈر سے چھپا رکھا تھا۔ ان صاحب نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر جواب دیتے ہیں کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو عمر نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو ان صاحب نے بتایا کہ تمہاری سگی بہن اور سگے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کا غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اب اپنے گھوڑے کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے من میں سوچا کہ اگر میرا سگا باپ بھی اسلام قبول کر لے گا اور ہمارے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ دے گا تو میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچے تو ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی بہن کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر، اگر تم ہمیں قتل بھی کر دو گے تب بھی ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا یہ جذبہ دیکھا تو ان کے دل پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم مجھے وہ دکھاؤ جو تم ابھی پڑھ رہی تھیں۔ حضرت عمر کو قرآن کریم لا کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھیں تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوا اور ان کے دل پر ایک الگ سی کیفیت جاری ہو گئی۔ اب آپ کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور اپنی بہن کے گھر سے نکل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر وہاں پہنچے ویسے ہی صحابہ نے اپنی تلواریں نکال لیں، لیکن حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اپنی تلواریں واپس رکھ لو، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا۔
بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر کہا اور صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور یہیں سے اس نعرے کی شروعات ہوئی تھی۔ یعنی سب سے پہلا نعرہ نعرہ تکبیر جسے کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی لگایا جاتا ہے، اس کی شروعات حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہوئی تھی۔ حضرت عمر سے پہلے 39 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا اور وہ اپنی پہچان چھپا کر رہا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے ایمان لاتے ہی سب مسلمانوں کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ کھلم کھلا اسلام کی پہچان کے ساتھ رہنے لگے۔ ہمارے نبی کی جب وفات ہوئی تو اس وقت پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا، تو ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو ایک ایسے خلیفہ کی ضرورت تھی جو خلافت کو قائم رکھ سکے اور مسلمانوں کو لیڈر بن سکے۔ سب لوگوں کے مشورے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن حضرت ابو بکر بھی خلیفہ بننے کے بعد 1.5-2 سال بعد ہی اس دنیا سے وفات کر گئے، اور ان کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت عمر نے صرف 10 یا 11 سال ہی خلافت کی تھی، لیکن اتنی بڑی خلافت قائم کر دی جو کہ سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس دور کی سب سے پاورفل سلطنت تھی۔ حضرت عمر کی سینہ جس علاقے میں بھی قدم رکھتی تو اسے فتح ہی کر لیتی تھی، یعنی اس دور کی سپر پاور کہلانے والی حکومت یعنی عراق، ایران اور روم بھی حضرت عمر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی تھیں، اور بیت المقدس کو بھی سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی فتح کیا تھا۔ حضرت عمر نے جب وہاں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا کہ وہ عمر ہیں، تو بادشاہ نے بنا لڑے ہی اپنی شکست قبول کر لی اور اس طرح بیت المقدس آزاد ہو گیا تھا۔ جب حضرت عمر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فلسطین روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا اور خود ایک غلام کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اپنے ساتھ صرف ایک اونٹ ہی کو لے کر نکلے تھے۔ اس لیے حضرت عمر نے یہ طے کیا کہ تھوڑی دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھیں گے اور غلام پیدل چلے گا، اور تھوڑی دیر غلام اونٹ پر بیٹھے گا اور حضرت عمر پیدل چلیں گے۔ ایسا ہی پورا سفر طے کیا۔ جب آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو اس وقت حضرت عمر کی باری تھی کہ وہ پیدل چلیں اور غلام اونٹ پر بیٹھے، لیکن آپ کے غلام نے کہا کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، میں پیدل چل لیتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر انصاف پسند انسان تھے، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور خود پیدل چلنے لگے اور اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ جو شخص پیدل چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو اونٹ پر سوار ہے وہ عمر ہیں، لیکن لوگوں کو بتایا گیا کہ جو پیدل چلنے والا انسان ہے وہ حضرت عمر ہیں اور اونٹ پر سوار انسان ان کا غلام ہے۔ لوگ حضرت عمر کے اس انصاف سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اتنی پاورفل سلطنت کا بادشاہ خود پیدل چل رہا ہے اور اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کر رہا ہے، جو کہ حضرت عمر بیت المال میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے، صرف ان کی جو تنخواہ ہوا کرتی تھی اتنی ہی رقم لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ آپ کے کپڑوں پر 10 پیوند لگے رہتے تھے۔ جب فلسطین کے لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ اسلام کے قریب ہونا شروع ہو گئے اور مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر دنیا کے اکیلے حاکم تھے جو کہتے تھے کہ میرے دور حکومت میں اگر ایک کتا بھی دریا کے کنارے بھوک سے مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ حضرت عمر کا عدل و انصاف اتنا مشہور تھا کہ ایک چرواہا بھاگتا ہوا مدینے پہنچا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، حضرت عمر کی وفات ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا، تو بہت دور رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب حضرت عمر زندہ تھے تو میری بکری کو کوئی بھیڑیا بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا میری ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا، تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ آج حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور واقعی میں ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کی اسی دن وفات ہوئی تھی۔ اسی طرح کی ہسٹوری سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔